اوزون حسن کو شکست دینے کے بعد سلطان محمد فاتح قسطنطنیہ واپس لوٹ آیا، لیکن اپنے بیٹوں شہزادے بایزید کو اماسیہ، شہزادے مصطفیٰ کو کونیا اور شہزادے جیم کو کستمونو میں صوبائی گورنر کے طور پر رہنے دیا۔ شہزادے مصطفیٰ نے اپنے کمانڈر کوچی بے کو دیولی کرا حصار پر حملے کے لیے روانہ کیا، جو ابھی تک کرمانیوں کے قبضے میں تھا۔ کوچی بے نے آگے بڑھ کر دیولی کرا حصار کا محاصرہ کر لیا اور ہتھیار ڈالنے کی پیشکش کی، مگر قلعے کے کمانڈر نے یہ شرط رکھی کہ اگر شہزادہ مصطفیٰ خود دیولی کرا حصار آ کر ان کے ساتھ معاہدہ کرے تو وہ قلعہ عثمانیوں کے حوالے کر دیں گے۔ جب شہزادے مصطفیٰ کو یہ خبر ملی تو وہ خود کونیا سے دیولی کرا حصار کی طرف روانہ ہوا، مگر وہ راستے میں شدید بیمار ہو گیا اور بڑی مشکل سے دیولی کرا حصار پہنچا۔ شہزادے مصطفیٰ کی حالت اس قدر بگڑ گئی کہ اس کے مشیروں نے اسے کونیا واپس لانے کا فیصلہ کیا اور سلطان محمد فاتح کو بھی اس بات سے آگاہ کیا۔ سلطان محمد فاتح نے گدیک احمد پاشا کو 30,000 کا لشکر دے کر دیولی کرا حصار کی طرف روانہ کیا اور ساتھ ہی اپنے ذاتی طبیب مائسترو لاکوپو کو بھی شہزادے مصطفیٰ کے علاج کے لیے کونیا کی طرف بھیج دیا، لیکن لاکوپو کے کونیا پہنچنے سے پہلے راستے میں ہی شہزادے مصطفیٰ کا انتقال ہو گیا۔ جب شہزادے مصطفیٰ کی موت کی خبر قسطنطنیہ پہنچی تو سلطان کو یہ اطلاع دینے کی کسی کو بھی ہمت نہ ہو سکی، اور آخرکار سلطان کا استاد ہوکا سنان پاشا کالا لباس پہن کر سلطان کے سامنے گیا، جس سے سلطان سمجھ گیا کہ شہزادہ مصطفیٰ فوت ہو چکا ہے۔ شہزادہ مصطفیٰ سلطان محمد کو اپنے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ عزیز تھا۔ شہزادے مصطفیٰ کی موت نے سلطان محمد فاتح پر غموں کا پہاڑ توڑ دیا اور 3 دن تک سلطان اس غم میں ایک ہی جگہ پڑا رہا۔ ترک اور مغربی مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ شہزادے مصطفیٰ اور عثمانی وزیر محمود پاشا کے درمیان گہری دشمنی تھی، مگر ان دونوں کے درمیان نفرت کی کیا وجہ تھی، اس میں مورخین کا اختلاف ہے۔ کچھ روایتوں کے مطابق شہزادے مصطفیٰ نے محمود پاشا کی بیوی کو ورغلایا یا اسے زیادتی کا نشانہ بنایا تھا، اور محمود پاشا نے شہزادے مصطفیٰ کو زہر دے کر مروا دیا تھا۔ ترک شاعر مو علی نے اپنی ہنکار نام میں لکھا ہے کہ شہزادے مصطفیٰ نے مرتے ہوئے یہ الفاظ کہے کہ میرے والد سے کہنا کہ میری موت کا ذمہ دار محمود پاشا ہے۔ لہذا شہزادے مصطفیٰ کی موت کے بعد سلطان نے محمود پاشا کو گرفتار کیا اور 18 جولائی 1474 عیسوی کو اسے قتل کروا دیا۔ دوسری جانب نئے عثمانی وزیر گدیک احمد پاشا نے کرمان پر حملہ کر کے ان تمام کرمانی علاقوں کو دوبارہ فتح کر لیا جو اوزون حسن کے ساتھ جنگوں کے دوران عثمانیوں کے ہاتھوں سے نکل گئے تھے۔ اس کے علاوہ گدیک احمد پاشا نے سلفک سمیت دوسرے ساحلی علاقوں کو بھی دوبارہ فتح کر لیا جنہیں اوزون حسن کے عیسائی اتحادیوں نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ ان فتوحات کے بعد گدیک احمد پاشا نے کرمان کے تمام ترکمان قبائلی سرداروں کو دعوت پر بلایا۔ یہ وہ سردار تھے جو بار بار عثمانیوں کے خلاف بغاوتیں برپا کر رہے تھے، لہذا گدیک احمد پاشا نے ان تمام سرداروں کو اکٹھا کر کے انہیں قتل کروا دیا۔ کرمان کی اس آخری فتح نے سلطان محمد فاتح کو یورپ کی طرف پیش قدمی کرنے کے لیے آزاد کر دیا۔ لہذا سلطان محمد فاتح نے اپنی فوجوں کا رخ جمہوریہ وینس اور ہنگری کی طرف موڑ دیا، کیونکہ جس وقت عثمانی فوجیں اوزون حسن اور کرمانیوں کے خلاف ایشیائے کوچک میں لڑ رہی تھیں، اس وقت مولدیویا کا بادشاہ اسٹیفن، ہنگری کا بادشاہ میتھیس کرووینس اور ونیشین عثمانی علاقوں پر حملے کر رہے تھے۔ سلطان محمد فاتح نے علی بے کو ایک دستہ دے کر ہنگری کی طرف روانہ کیا۔ علی بے کے دستے نے ہنگری کے سرحدی علاقوں پر کئی کامیاب چھاپا مار حملے کیے اور 16,000 اسیروں کے ساتھ واپس لوٹ آئے۔ اس کے بعد 1474 عیسوی کے موسم بہار میں سلطان نے خادم سلیمان پاشا کو 80,000 کا لشکر دے کر البانیہ کی طرف روانہ کیا۔ اس لشکر میں 8,000 بہترین ترتیب یافتہ ینیچری کے سپاہی اور 10,000 کا ہرول دستہ تھا، جبکہ بعض روایتوں کے مطابق عثمانی فوج کی کل تعداد 8,000 تھی۔ خادم سلیمان پاشا کے ہرول دستے نے آگے بڑھ کر شکودرا کا محاصرہ کر لیا۔ شکودرا جمہوریہ وینس کے زیر قبضہ ایک بہت ہی مضبوط قلعہ تھا جو شکودرا جھیل اور دریائے بوجانا کے کنارے ایک پہاڑی پر واقع تھا۔ ونیشین پہلے سے ہی یہ بات جانتے تھے کہ عثمانی شکودرا پر حملہ کریں گے، لہٰذا اس حملے سے پہلے ہی ونیشین سینٹ نے اپنے بہترین کمانڈر انطونیو لوریدان کو شکودرا کے دفاع پر مقرر کر دیا۔
17 مئی 1474 عیسوی کو عثمانی ہراول دستے نے شکودرا پہنچ کر قلعے پر حملہ کر دیا۔ عثمانیوں کو امید تھی کہ وہ شکودرا کے محافظوں کو بے خبری میں جا لیں گے، مگر انطونیو لوریدان اس حملے کے لیے پہلے سے تیار تھا۔ اس نے اپنے دستوں کو شہر سے باہر نکال کر عثمانی ہراول دستے پر حملے شروع کر دیے۔ دونوں اطراف سے شدید جانی نقصان اٹھانے کے بعد آخر کار ونیشین عثمانی حملے کو پسپا کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب شکودرا کے محاصرے کی خبر وینس پہنچی تو ونیشین سینٹ نے اپنے بحری بیڑے کو بھی شکودرا کا محاصرہ توڑنے کے لیے روانہ کر دیا۔ ونیشین بحری بیڑے میں 34 بڑے جہاز اور 10 چھوٹے بحری جہاز تھے، جن کی کمان پیٹرو موسینگو اور ٹریڈان گریٹی کر رہے تھے۔ ونیشین بحری بیڑے نے دریائے بوجانا کے راستے شکودرا کی جانب آگے بڑھنا شروع کیا، مگر اسی دوران 15 جولائی 1474 عیسوی کو سلیمان پاشا بھی اپنی مرکزی فوج کے ساتھ شکودرا پہنچ گیا۔ مرکزی عثمانی فوج کے پہنچنے کے بعد شکودرا پر عثمانی حملوں میں شدت آ گئی۔ سلیمان پاشا نے درختوں کو کاٹ کر دریائے بوجانا میں پھینکوا دیا اور ونیشین بحری بیڑے کا راستہ روک دیا۔ ونیشین سپاہیوں نے دریائے بوجانا کے کنارے اتر کر عثمانی فوج کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، مگر عثمانیوں نے ونیشین کو پسپا کر دیا۔ تمام تر کوششوں کے باوجود ونیشین بحری بیڑا شکودرا تک نہ پہنچ سکا۔ اتنے لمبے محاصرے کے دوران قلعے میں رسد بھی ختم ہو چکا تھا۔ جب شکودرا کے شہریوں اور محافظوں نے اپنے کمانڈر انطونیو لوریدان سے بھوک اور پیاس کی شکایت کی تو انطونیو نے ان سے کہا کہ اگر تم بھوکے ہو تو میرا گوشت کاٹ کر کھا لو، اور اگر پیاسے ہو تو تمہیں میں اپنا خون پیش کروں گا، مگر ہم کسی بھی صورت میں دشمن کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ دوسری جانب ونیشین بحری بیڑے کے کمانڈروں نے البانیا میں موجود ونیشین گورنر لیونارڈ کو حکم دیا کہ وہ زیٹا کے سربین سردار ایوان پر زور دے کہ وہ اپنی فوج کے ساتھ عثمانیوں کے محاصرے کو توڑنے کی کوشش کرے اور شکودرا میں رسد کی کمی کو بھی پورا کرے۔ لہذا لیونارڈو کے کہنے پر ایوان نے تھوڑے سے وقت میں بحری جہاز تیار کیے اور شکودرا جھیل کے ذریعے شکودرا میں رسد اور اپنے سپاہیوں کو بھیجا۔ اس کے علاوہ اس نے عثمانی فوج کے عقب پر کئی کامیاب چھاپہ مار حملے بھی کیے۔ ایوان کرنوجیوٹ کے بحری جہازوں کی مدد سے ونیشین بحری بیڑے کے سپاہی دور کا چکر کاٹ کر شکودرا جھیل کے ذریعے قلعے کے محافظوں میں شامل ہوئے، جس سے شکودرا کا دفاع بہت زیادہ مضبوط ہو گیا۔ ونیشین روایتوں کے مطابق ان سپاہیوں کی آمد سے قلعے کے محافظوں کی تعداد 25,000 تک پہنچ گئی۔ سلیمان پاشا نے شکودرا کے کمانڈر انطونیو لوریدان کو ہتھیار ڈالنے کی پیشکش کی، مگر انطونیو لوریدان نے حقارت سے انکار کر دیا۔ سلیمان پاشا نے اپنی فوج کو فیصلہ کن حملے کا حکم دے دیا، مگر 8 گھنٹے کی لڑائی اور شدید جانی نقصان اٹھانے کے باوجود بھی عثمانی شکودرا کو فتح نہ کر سکے، اور آخر کار سلطان کے حکم سے 20 اگست 1474 عیسوی کو سلیمان پاشا نے شکودرا کا محاصرہ اٹھا لیا اور صوفیہ واپس لوٹ آیا۔ اس محاصرے میں 3 سے 6,000 اور ونیشین روایتوں کے مطابق 7 سے 20,000 عثمانی سپاہی اپنی جان کی بازی ہار گئے، جبکہ 3,000 شکودرا کے رہائشی اور کئی ونیشین سپاہی بھی اس محاصرے میں اپنی جان گنوا بیٹھے۔